لا الہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سورۃ البقرہ جو سب سے بڑی سورت ہے اس کی آیت نمبر 255 ہے، اور تقریباً الحمدللہ ہمارے بچوں سے لے کے ہمارے بوڑھوں تک یہ سب کو یاد ہوتی ہے، جن کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے۔ آیت الکرسی کو آیت الکرسی کیوں بولا جاتا ہے؟ ایک تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور پھر آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا سارا تعارف ہی ہے۔ ساری آیت اللہ رب العالمین کی توحید پہ کمال قسم کی دلالت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بڑی فضیلت والی آیت قرار دیا ہے۔ بہت ساری فضیلتیں اس کی موجود ہیں۔ ایک تو وہ ہم جو سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو فرمایا تھا کہ اگر تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو لازم پکڑ لے، آیت الکرسی ضرور پڑھا کر فرض نماز کے بعد، تو پھر تیرے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف موت ہے۔ آپ یہ بات سننے میں بڑی عام سی شاید کسی کو محسوس ہو، لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے نا اس بات پہ، آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں اور آج تک جتنے لوگ فوت ہو گئے وہ اپنی قبروں میں موجود ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ نہ کرے جو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا تو پھر وہ قبر کے اندر وہ قیامت تک وہ جہنم کے گڑھے میں رہ رہا ہے۔ کتنی بڑی آفر ہے، چھوٹے سے کام کی وجہ سے، چھوٹے سے عمل کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دے دی اپنی امت کے لوگوں کو کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں لو جی پھر وہ حساب کتاب اور وہ آخرت وہ سارا سسٹم، تو پھر جنت کیسے؟ نبوت والی زبان سے یہ لفظ ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے درمیان اور جنت میں داخلے کے درمیان صرف موت ہے۔ یہ بات کبھی نعوذ باللہ اس میں شک بھی نہیں کرنا، ہمارا ایمان ہے۔
اللہ نے کیسے جنت دینی ہے، اللہ نے قبر میں کیسے جنت کا ماحول بنانا ہے، یہ اللہ کو بتایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم اس نظریے سے پڑھیں گے کہ میرے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دے دی ہے، آیت الکرسی آپ پڑھ لو، موت آتے ہی اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ اور پھر چلتے پھرتے، گھر سے نکلتے، رات کو سوتے ہوئے اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین انتظام اور انصرام کر دیا ہے آیت الکرسی کی شکل میں۔ اس کی بھی دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ہریرہ کو ڈیوٹی دی کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، ان پر رات پہرا دینا ہے تو نے۔ وہ رات پہرا دے رہے تھے، چور آ گیا، چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ وہ کرنے لگا منتیں سماجھتے کہ چھوڑ دیں، دوبارہ نہیں آتا۔ ابو ہریرہ کو ترس آیا تو چھوڑ دیا۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رات کو یہ چور آیا تھا تو وہ کھجوریں چوری کر رہا تھا، میں نے پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج پھر آئے گا، اس کو قابو کر لینا۔ وہ پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفیق نبی کے امتی ہیں اور بڑے نرم دل نبی کے شاگرد پاک ہیں۔ جب وہ پھر رونے لگا، منتیں سماجھتے کرنے لگا، انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی فرمایا کہ ابو ہریرہ آج آئے گا، آج اس کو نہ چھوڑنا۔ وہ تیسرے دن آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، کہا بھائی آپ تو نہیں چھوڑوں گا، تو نے تو تماشا ہی بنا لیا ہے، روزانہ چوری کرنے آ جاتے ہیں، میں نے 2 بار چھوڑا، بس اب نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا میں آپ کو ایک بڑا قیمتی نسخہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لینا، کبھی تیری چیز کے پاس کبھی چور تو کیا کوئی بھی نقصان دہ چیز نہیں آئے گی۔ کہا چلو بتاؤ بھائی۔ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ کے اس کے ساجدوں پہ دائرہ لگا دو، آیت الکرسی پڑھ دو، کوئی چور تیری چوری نہیں کر سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا چل پھر تو نے اچھی بات بتائی ہے، اس کے عوض میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرائے اور فرمایا تھا تو شیطان ابلیس، لیکن بات تمہیں بڑی کام کی بتا کے گیا ہے، بات بڑی کام کی بتا کے گیا ہے۔ آیت الکرسی اپنی چوکھٹوں پہ پڑھو، رات کو سوتے ہوئے بچوں کو پڑھا کے سلاؤ، سونے سے پہلے خود پڑھ کے سو جاؤ۔ میرے عزیزو، اللہ کی طرف سے حفاظتیں ہیں، اپنے گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا ساتھ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ سیکیورٹی کے فرشتے لگا دیتا ہے۔ ہماری حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستوں پہ ذرا چلیں تو صحیح۔ یہ تو آیت الکرسی کے بارے میں ایک مختصر سا اس کا تعارف تھا۔ اب اس کی تفسیر بڑی لمبی ہے۔ میں نے شیخ سے بات کی ہے کہ ہمارا درس تو ہر سوموار کو ہوتا ہی ہے، اور مجھے حکم ہوتا ہے کہ چلیں جی آپ کا درس ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے، میرے کچھ بھائیوں نے تو شاید جمعہ سنا ہوگا کچھ 3-4 مہینے 6 مہینے پہلے اس موضوع پہ، لیکن یہاں مسجد کے اندر یہ آیت الکرسی کی تفسیر میں بیان نہیں کر سکا۔ بڑے نئے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کی تفسیر شروع کریں گے۔ آج اس کا تعارف اور اس کی فضیلت یاد رکھنی ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ آیت الکرسی اللہ لا الہ سے شروع ہو کے عظیم کے لفظ تک سارا کا سارا اللہ کی ذات کا تعارف ہے، سارا اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی توحید کے بڑے مضبوط دلائل ہیں۔ اور یاد رکھو، جب تک بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے نا، جب تک بندے کے عقیدے میں عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے نا، جتنے بھی نیک اعمال کر لے اس کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن جدعان کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قریبی رشتہ دار تھا۔ عبداللہ ابن جدعان کون تھا بھائی؟ حاجیوں کو ستو پلانے کا کام کرتا تھا۔ بیت اللہ میں جو آتے تھے حاجی حج کرنے کے لیے،
بڑے لمبے لمبے مسافر، اللہ کے مہمان، ستو گھول گھول کے پلاتا تھا ان کو۔ کسی نے کہا یہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا ایک عام مہمان ہے اور ایک اللہ کا مہمان ہے، تو یہ کتنی اجر کی بات ہے۔ آپ دیکھیں عام سادہ پانی پلانے والے کو کتنا اجر ہے۔ وہ تھی نا وہ فاحشہ عورت جس نے پانی کس کو پلایا تھا؟ ایک کتیا کے بچے کو، اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو مجھے بتائیں پھر انسانوں کو پانی، سادہ پانی پلانا کتنے اجر کی بات ہے۔ اور یہ شخص عبداللہ بن جدعان یہ اللہ کے مہمانوں کو ستو پلا رہا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کو اس کا کتنا کو اجر ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا آخرت میں عبداللہ بن جدعان کے لیے اس تنکے کے برابر بھی اجر کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین کی خالص توحید پر نہیں تھا، وہ لاتوں کو مانتا تھا، مناتوں کو، عزا کو، حبل کو، شمس کو، وہ بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، اللہ کے مہمانوں کی خدمت بھی کرتا تھا، لیکن اللہ نے توحید پر نہ ہونے کی وجہ سے عبداللہ بن جدعان کو جو دینا تھا وہ دنیا میں دے دیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بھول میں نہ رہیں، اس لیے عقیدہ توحید کی پہچان یہ میرے عزیزوں بڑی ضروری ہے۔ اور جو آیت الکرسی ہم اگر پڑھ لیں گے نا ساری تفسیر کے ساتھ، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل اللہ رب العالمین کی ذات ہے کیا۔ ویسے تو سارا قرآن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے، قدم قدم پہ اللہ رب العالمین، لمحے لمحے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، ان کی پہچان بڑی ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس کی باقاعدہ طور پہ تفسیر اور تفصیل شروع کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، جو سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔